گھر میں بچوں کو اکثر کارٹون بھی لگا کے دیے جاتے ہیں، بھائی کارٹون اب وہ آ رہا ہے چھوٹا بھیم، اب وہ بھیم اپنا وہ تلک بھی لگایا ہوا، دوسرا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے. کچھ کارٹون ایسے ہیں جو دوسرے مذاہب کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے کارٹون دکھانا اور اس میں ایسے کلچر پروموٹ ہونا کیا گناہ ہے؟ دیکھیں، گناہ کا فتویٰ تو میں نہیں لگاؤں گا. بہت سی چیزیں حرام کیے بغیر بھی چھڑوائی جا سکتی ہیں. ضروری تو نہیں کہ ایک چیز پہ حرام ہونے. حرام تو ایک بڑا سخت لفظ ہے. ان سے بچوں کو روکا جائے. آپ ان کے کلچر کو کیوں پروموٹ کر رہے ہو؟ بیوی کو اگر اپنے شوہر کی شکل نہیں پسند تو اس کے بارے میں وہ بھی بولتی ہے میں اتنی حسین ہوں، تم وہ صبر کرے. دیکھیں، وہ جب شادی کی تھی تو دیکھا تھا اس نے یا نہیں دیکھا تھا؟ آج کل تو مفتی صاحب عادت کے ساتھ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، گنجے ہو جاتے ہیں. کون سا وہ ویسی رہتی ہے جیسی پہلے تھی؟ تو دونوں ہی تھوڑے بہت چینج ہو جاتے ہیں. آپ نے تو کہا ہے گرل فرینڈ کو دھوکہ دینا، تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. دھوکہ دینا اس سینس میں نہیں کہ نکاح میں دھوکہ دینا، نکاح میں نہیں دھوکہ دینا، لیکن اگر دل دکھانا، یعنی آپ نے وہ ڈیٹ کا ٹائم دیا تھا، نہیں پہنچے آپ ٹائم پہ، بہت اچھی بات ہے. کوئی مسلمان ہاتھ پہ ٹیٹو وغیرہ بنوا لے، اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ لیکن تو صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، جسم گندوانے پر. پھر قرآن مجید میں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ اللہ کی تخلیق میں چینجنگ کریں گے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اگر گھر میں جنات ہوں یا ایک شبہ ہو تو شرعی معاملات میں ہم کیسے تحقیق کرائیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ عاملوں کے پاس نہ جائیں. اگر گئے ایک جن بھاگے گا 50 جن آئیں گے. جنات دیکھ لیتے ہیں کہ اس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ان چیزوں میں پڑ رہا ہے، تو بھائی ہم پہ کیوں نہیں آتے؟ میں تو 20 سال سے عاملوں کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں. کہا یہ جاتا ہے، بچپن سے سنا ہے، زنا ایک قرض ہے، آپ کے گھر سے ہی نکلے گا. مثال کے طور پہ فلاں ابا نے کیا، اس کی کیا بچی اس قرض کو ادا کرے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز خواتین و حضرات، علم اور عالم کی ایک اور نشست میں موجود ہوں، اور آج کے جو مہمان ہیں وہ میرے دل کے بڑے قریب، میرے دماغ کے بھی بہت قریب، اور میری احساس اور میرے فیوریٹ. میں مطلب ان کے بارے میں کیا کہوں، وہ اپنی فیلڈ میں ایک ہے اور بہترین زبردست انسان، مفتی طارق مسعود. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہماری دعوت کو قبول کر لیتے اور آپ آتے ہیں، اور میں شکریہ لفظ چھوٹا ہے، بس آپ کی ذرا نوازی ہے. کیونکہ مفتی صاحب سے ایک الگ محبت ہے. آپ لوگوں نے پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی، تو مفتی صاحب کے ساتھ تو بہت ساری ہوئی ہے، لیکن یہ علم اور عالم ان کے بغیر ہونا امپاسبل تھا. بلکہ میں نے شاید پیغام آپ کو پہنچایا تھا پہلی ہی ایپیسوڈ کا کہ مفتی صاحب میں نے یہ بھی شروع کیا ہے، تو آپ اس پہ بھی نظر کرم کریے گا. مفتی صاحب، اچھا کوئی مسلمان ہاتھ پہ ٹیٹو وغیرہ بنوا لے، ایک تو یہ کتنا گناہ ہے یہ بھی بتا دیں، اور اگر بنوا لیا ہے اب مشینی ٹیٹو، اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وہ چھٹ بھی نہیں سکتا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹیٹو بنوانا پہلے وہ کہاں تک اس کا گناہ ہے، اور اس کے بعد وہ چھٹ نہیں رہا ہے، اب وہ نماز وغیرہ بھی پڑھ رہا ہے، کہیں نماز تو ضائع نہیں ہو رہی؟ لیکن تو صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، جسم گندوانے پر. اردو میں اس کو جسم گندوانا کہتے ہیں. تو صحیح حدیث میں اس پہ لعنت ہے. پھر قرآن مجید میں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ اللہ کی تخلیق میں چینجنگ کریں گے. وہ اس سے بڑی کوئی چینجنگ ہو نہیں سکتی کہ اللہ نے آپ کی ایک اسکن بنائی ہے، آپ نے اس کو کھود کے اس کے اندر توبہ اپنا نام ڈال دیا. تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اب ظاہر ہے کر لیا جب کسی نے، تو اب ایک عمل ریورس اگر ہو سکتا ہے تو کرے، نہیں ہو سکتا تو سوائے توبہ کی اب کوئی آپشن نہیں ہے. تو وہ اسی میں نماز پڑھے، کیونکہ مجبوری ہے. جی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نان مسلم ہے، وہ کنورٹ ہوا، اور پہلے اپنی زندگی میں وہ بلڈر تھا اور ٹیٹو شیٹو بنائے ہوئے ہیں، تو اب وہ ہو گیا ہے مسلمان، لیکن وہ اب اسی جسم میں گھوم رہا ہے. بس اب توبہ کریں، اور تو کوئی آپشن نہیں ہے. بے شک ایسے ہی. اچھا مفتی صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ دوسرے جو جتنے بھی مذہب ہیں، کرسچنس ہیں، ہندو ہیں، ان کے جو تہواروں پہ مسلمان بڑے آگے بڑھ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ کرسمس کی سیلیبریشن ان کو دے دیتے مبارکباد. میری کرسمس بولنا کیا ہے وہ ذرا، اور اس کا معنی کیا ہے وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. اور کسی کو ہولی کی آپ بدھائی دینا، اس پہ ہمارا
کیونکہ ول آف گاڈ ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی رسومات میں غیر مسلموں کی مشابہت سے منع کیا ہے. ان کو مذہب میں آپ شریک نہیں ہو سکتے کسی بھی لحاظ سے. تو ہمیں 2 عیدیں دی گئی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. تو میری کرسمس ہے یا اس طرح کے ہندوؤں کو ان کی جو ان کی بھی تہوار ہوتے ہیں اس موقع پر مبارکباد دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. یعنی ان کے مذہبی تہواروں کو لوگ یہاں پر ایک اشکال کرتے ہیں کہ 2 اشکالات عام طور پہ کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ وہ بھی تو آپ کو عید میں مبارکباد دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، اس وقت تو لے لیتے ہو، اس وقت تو کیچ کر لیتے ہو، اور جب پھر کیا. ہاں ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ اسلام تو ایک امن اور محبت کا درس دیتا ہے. تو قرآن مجید نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے سلوک کا الگ سے ہمیں حکم دیا ہے. بے شک. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، کہ جو غیر مسلم میدان جنگ میں لڑتے نہیں ہیں تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان سے اچھا سلوک کرو. اللہ تمہیں اچھے سلوک سے منع نہیں کرتا. صحیح. اللہ اچھے سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں، خود نبی کی سیرت میں آپ یہودیوں کو ہدیے بھیجا کرتے تھے. آپ کی زوجہ حضرت صفیہ وہ یہودی خاندان سے تھی، وہ یہودیوں کو گفٹ دیا کرتی تھیں کہ میرے رشتہ دار ہیں یہ. صحیح. تو اچھے سلوک کا ہمیں حکم ہے. آپ کا پڑوسی ہے، کوئی بھی ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں غیر مسلموں سے آپ اچھا سلوک کریں. اس میں تو یہ تو اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے. ابھی یہ جو کرسمس لیکن اچھے سلوک کی ایک لمٹ ہے، مذہب میں نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی وہ آپ کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں تو آپ کیوں نہیں دے سکتے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو مسجد میں آتا ہو، آنے پر پابندی نہیں ہے، تو کیا آپ کے لیے جائز ہوگا آپ مندر میں جا کے عبادت کریں؟ بے شک. اگر کوئی ہندو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگتے ہیں کہ بھئی ہم دیکھنا چاہتے ہیں نماز میں کیا ہے، تو ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، آپ 100 دفعہ آئیں. لیکن کیا آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ ان کے بتوں کے سامنے جھک جائیں جا کے؟ تو یہ تو ایک لمٹ ہے نا. اسلام اور غیر اسلام پھر مرج ہو جائے گا آپس میں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک جب دین ہے تو اللہ نے کہا اس کو آپ نے ایک الگ رکھنا ہے، اس کو مرج نہیں ہونے دینا. اس لیے مسلمان کو اللہ نے عیدیں دی. میں اتنا گاڑا فتویٰ تو نہیں دے رہا کہ جو میری کرسمس بول دے وہ ایمان دوبارہ لائے. اچھا. کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، میری کرسمس کی ڈیپ میں نہیں جاتے. تو آج آپ میری کرسمس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مبارکباد، آگے اتنی ڈیپ میں نہیں جاتے. تو ایمان اور کفر کے فتوے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کا مقصد حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد. تو میری کرسمس ایک ٹرم بن چکی ہے، اصطلاح بن چکی ہے. اس کے حقیقی معنی کیا ہے وہ لوگوں کے پیش نظر نہیں ہوتے. اس کا وہ مفہوم ہوتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا. صلوات کا لفظ تو اب درود کے معنی میں اور نمازوں کے معنی میں آتا ہے. تو اب کیا بولیں گے اس نے درود کا مذاق اڑایا؟ نہیں بھائی. صلوات جب وہ لفظ کسی اور سینس میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. بالکل ہے. لغت جو ہے نا، لغت اتنی پیچیدگیوں میں نہیں جاتی ہے. کوئی بھی زبان، کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا لوگ کیا مطلب لے رہے ہیں. میری کرسمس کے اصل معنی جو بھی ہیں لوگ اس کا یہ مطلب نہیں لے رہے ہوتے. لوگ نہیں لے رہے، لیکن بولنا نہیں چاہیے. نہیں بولنا چاہیے، بالکل لبے لبابی ہے. جی جی. اور اسی طریقے سے جیسے وہ ایک نماز پڑھا دی، ایک جملہ ہے کہ بھائی اس کے آپ کے بھائی نے نماز پڑھا دی، تو اس سے یہی لیتے ہیں مقصد کہ بھائی نماز جنازہ پڑھا دی، اس کو ایسا مار دیا کہ جنازہ پڑھا دیا ہم نے، نماز پڑھا دی بھائی اس کی. تو کہتے ہیں نا کل اخبار میں آ جائے گا بندہ. کہاں کل اخبار میں آ جائے گا بندہ؟ تو وہ قتل سے کی دھمکی ہوتی ہے ایک طرح کی ایسی. اچھا ایک جملہ اور بڑا خطرناک بولا جاتا ہے کہ میرے اوپر وہی آئی ہے جو مجھے پتا ہوگا. نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایسے اتنا نہیں آج کل سختی ہونی چاہیے. آج کل لوگ اتنی چیزوں کو پکڑ کے فتوے بھی لگاتے ہیں. یہ تو ایک نارمل روٹین میں آدمی کہتا ہے کہ میرے اوپر کیا وہی آئی ہے جو میں بتاؤں گا. ظاہر ہے میں پیغمبر نہیں ہوں تو میں نہیں بتا سکتا. اس میں میرا خیال ہے کوئی غلط جملہ نہیں ہے. اب جیسے کوئی بات کر رہا ہو، پتھر پہ لکیر بنا کے آپ نے اس کی بات کو کر دیا، تو ہم کہیں گے کیا بھائی تو یہ بات کسی حدیث میں آئی ہے جو اتنا ڈٹ گیا تو اس پر. تو اس میں کوئی حدیث کا مذاق نہیں ہے. صحیح ہے. تھوڑا سا ہمارے دیندار لوگ نا تھوڑا سا ذرا، لیکن احتیاط تو کریں. اس میں نہیں سمجھتا احتیاط بھی کہ بھائی میرے پر کوئی وحی آئی ہے جو میں بتا دوں گا، اس میں کیا احتیاط ہے؟ نارمل روٹین میں آدمی کہہ سکتا ہے، اس میں کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات کیا ہے. کچھ جو جملے ہیں جو کیونکہ وحی آتی ہے نبیوں پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں میں پیغمبر نہیں ہوں، تو وہ نے ختم نبوت کا اقرار کر رہا ہے. صحیح ہے. اگر وہ یوں کہہ رہا ہوتا میرے اوپر وہی آئے گی میں پھر بتاؤں گا، تو آپ اس کو اب یہ بھی کوئی جملہ کوئی تنزیہ بول سکتا ہے اگر کہہ رہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ میرے اوپر وہی نہیں آتی. تو یہ دیکھیں کسی کے سیاق و سباق کو، اس کی نیت کو اور ان سب چیزوں کو زبان میں دیکھا جاتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کا موت کا وقت آیا. اس نے لوگوں سے کہا
کہ لوگوں مجھے ایسا کرنا, مارنے کے بعد نا کاٹ پیٹ کے جلا کے راکھ میری بکھیر دینا. اچھا, ابھی مجھے پورے حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں, یا آپ مضمون بتا رہے ہیں, جانوروں کو کھلا دینا, کچھ اس طرح کا صحیح ہے. تو کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ میرا حساب و کتاب ہوا نا میں تو پکڑا جاؤں گا, تو مجھے ایسے کر دینا کہ یعنی جانوروں کو کھلا دینا یا راکھ جلا کے میری بکھیر دینا. تو اب حقیقت میں تو یہ کفر ہے, اس لیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی راکھ بن گئی تو اللہ گویا حساب کتاب نہیں لے سکتا. لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس شخص کو بخش دیا. کیوں بخش دیا؟ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے, اس کو موت کے وقت یہ خوف تھا کہ تیری خیر نہیں ہے. اب اس کو موت کی وجہ سے نا اس کا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس نے کہا فی الحال اللہ سے عذاب سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بھائی میرے کو قتلے بنا کے راکھ بنا کے پھینک دینا, میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آئی کہ کم از کم اس کو حساب و کتاب کا خوف بھی ہے نا. آپ کو پتہ ہے کتنے ابو جہل جب مر رہا تھا کم بخت مرتے ہوئے بھی فرعونیت ختم نہیں ہوئی تھی, گردن نیچے سے کاٹو تاکہ سردار کی گردن, ہاں سردار کی گردن. تو کچھ لوگ موت سے پہلے ان کو ایک احساس ہو جاتا ہے, اور کچھ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں جو کم وقت موت سے پہلے بھی ان کو احساس. ارے بھائی اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں, یہی ایک پازیٹیو چیز تھی, 3 ابال آ جائیں گلتے نہیں ہیں. تو کتنی بڑی ہمیں حدیث میں ترغیب ملتی ہے کہ بھائی ایک اس کو پازیٹیو اس میں لے کے جاؤ نا, آپ اس کو لازمی آپ کیوں نیگیٹو میں کیوں لے کے جاؤ. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ اصل میں ظاہر پہ فتویٰ لگتا ہے نا, بات یہ ہے اس وجہ سے. بالکل ہی کوئی آڑے ترچی بات کر رہا ہو, گستاخانہ بات کر رہا ہو, ہم اس کو فیور نہیں کریں گے, لیکن یہ تو نارمل روٹین کے جملے ہیں, اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے, 2-4 سال ایک ریلیشن چلتا ہے, فونوں پہ بھی بات ہوتی ہے, ایٹ دی اینڈ شادی ہو جاتی ہے اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اب وہ جو 2-4 سال باتیں ہوئی ہیں اس میں پھر فون پہ بھی آپ کو پتہ ہے جب 2 راتوں کو بات کرتے ہیں شیطان بھی آ جاتا ہے, بہت ساری چیزیں. تو وہ والا جو گناہ ہے وہ والا کیا فلیش ہو گیا کیونکہ اب شوہر بیوی ہو گئے وہ, یا وہ گناہ رہے گا؟ وہ گناہ رہے گا, وہ ان کے ذمے قرض رہے گا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کہہ دیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, کہ آپ کے پاس عورت تک پہنچنے کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو. صحیح ہے. ادروائز آپ یہاں تک اللہ نے حکم دے دیا فلا تخضعن بالقول, کوئی عورت جب کسی غیر مرد سے بات کرے تو جان کر آواز میں نرمی پیدا نہ کرے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. عورت تو جب اتنی بھی اجازت نہیں ہے تو بلا وجہ بیٹھ کے اس سے گرل فرینڈ کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں آپ, یہ تو بالکل اللیگل ہے, اس کی کوئی اسلام میں گناہ, یہ گناہ آپ کے سر پہ رہے گا. آپ کو جب تک اپنی گناہ کا احساس نہیں ہوتا آپ گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے. اور توبہ آسان چیز نہیں ہے, کیونکہ توبہ کی جو 3 ارکان ہیں نا, ایک تو یہ کہ اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے, یہ آسان ہے, چھوڑ سکتا ہے. آئندہ عزم کرے کہ نہیں کروں گا, یہ بھی ٹھیک ہے. پچھلے پہ ندامت ہو, صحیح, یہ سب سے مشکل کام ہے. پچھلے پہ ندامت. جو گرل فرینڈ کے ساتھ ٹائم گزارا اس پہ وہ ندامت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں چلو یار وہ غریبی تھا, ہم ایک نئی. اور بلکہ آپ نے تو کہا ہے گرل فرینڈ کو دھوکہ دینا, تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. دھوکہ دینا اس سینس میں نہیں کہ نکاح میں دھوکہ دینا, نکاح میں نہیں دھوکہ دینا, لیکن اگر دل دکھانا, یعنی آپ نے وہ ڈیٹ کا ٹائم دیا تھا نہیں پہنچے آپ ٹائم پہ, تو بہت اچھی بات ہے. بھائی ڈیٹ کا ٹائم دیا, انو بھائی پارک نہیں پہنچے, آپ چلے گئے کاکڑ گراؤنڈ اپنے دوستوں کے ساتھ, یہ تو اچھی بات ہے, یہ بالکل اچھی بات ہے. بلکہ ریلیشن جو ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. سوری بات کاٹ رہا ہوں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ریلیشن گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے. جانور وداؤٹ میرج آپس میں رہتے ہیں, انسان اور پیغمبروں کی جو سنت ہے وہ میرج کے ساتھ رہنا ہے. تو اس لیے جب کوئی بتا رہا ہو نا یہ میری گرل فرینڈ ہے, اس کو منہ سے بول دینا چاہیے کہ یار یہ گدھے گھوڑے والا ریلیشن ہے. گدھا گدھی کے ساتھ اور گھوڑے گھوڑی کے ساتھ اور کتے بلے, یہ ان کے میل فیمیل کے ریلیشن ہوتے ہیں وداؤٹ میرج. انسان میں اور جانوروں میں ایک بہت بڑا فرق ہی ہے. اچھا ابھی وہ توبہ کر لیتا ہے لیکن پھر اس کے بعد پھر وہی گناہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. بس اگر سچی توبہ کی ہے تو اللہ تو قبول کرنے والا ہے, لیکن گناہ ریپیٹ پھر کر گیا تو پھر دوبارہ توبہ پھر دوبارہ توبہ ظاہر ہے نہ کرے دوبارہ ریپیٹ. اچھی بات ہے اگر نہ کرے. اچھا کہا یہ جاتا ہے, بچپن سے سنا ہے, زنا ایک قرض ہے, آپ کے گھر سے ہی نکلے گا. تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ فلاں ابا نے کیا یا اس کی کیا بچی اس قرض کو ادا کرے گی؟ دیکھیں اولاد تزر وازرۃ وزر اخری, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. صحیح. یہ شاید ماضی میں کسی بزرگ نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہہ دیا ہو, شاید حکمت ہو, تاکہ لوگ جو ہے بچائیں اس بات سے. ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کر رہا ہے تو آگے اس کی اولاد میں بھی ہو.
ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اولاد کو پتہ چلتا ہے ہمارے والدین میں سے کوئی اس جرم کا مرتکب تھا اور یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں, صحیح ہے, ایک بے برکتی نحوست ہوتی ہے. نحوست ہوتی دیکھیں باپ کا اور ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں نا تو ماں باپ کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. حضرت مریم کے جب اولاد ہوئی تو بغیر باپ کے, شوہر کے اللہ نے ان کو بیٹا دیا. حضرت مریم جب گئی ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے سورہ مریم میں, یا اخت ہارون ما کانا ابو کی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, اے مریم نہ تیری ماں بری عورت تھی, فاحشہ تھی, نہ تیرا باپ. تو اس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ اگر نیک ہو نا تو اولاد کو ایک موٹیویشن ملتی ہے, صحیح, اور اگر ماں باپ برے ہوں تو اولاد ڈی موٹیویٹ ہوتی ہے. صحیح. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے ہمیں حوالہ دیا ہمارے باپ نوح علیہ السلام کا, ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا, کہ تم نوح کی اولاد میں ہو, وہ تو ایک نیک بندے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ یا ماں نیک ہو نا تو اولاد کا اس پہ اثر پڑتا ہے. برے ہوں گے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, ان کو ایک شیطان کو ورغلانے کا موقع ملتا ہے کہ یار ہمارے تو باپ دادا سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, ہم نے کر لیا تو یہ نحوست اولاد میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے. ابورشن کرانے کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب ہو گئی غلطی, ہو گئی غلطی, اس نے ایک غلطی کا احساس بھی ہو گیا اسے, یعنی میرج سے پہلے اس سے غلطی ہو گئی ہے اور اسے غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور اس نے پکی توبہ بھی کر لی ہے, لیکن اب بچہ ہے. اب ابورشن کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اگر بچہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے پھر تو کسی صورت میں نہیں گرا سکتے. 4 مہینے سے پہلے اگر انلیگل ہے تو گرا سکتے ہیں, لیگل ہے تو وہ بھی نہیں گرا سکتے. سمجھا نہیں, انلیگل ہے میاں بیوی کے اگر حمل ٹھہر گیا نا تو 1 دن کی پریگننسی بھی نہیں گرا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ زنا سے بچہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے گرایا جا سکتا ہے. 4 مہینے کے بعد, کیونکہ حدیث کے مطابق وہ ٹوٹلی انسان مکمل بن چکا ہوتا ہے, اس کے ایک خاص نوعیت کا شعور بیدار ہو چکا ہوتا ہے, جس کو حدیث میں حیات سے تعبیر کیا گیا ہے. اب اس کو آپ, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے تو آپ اس کو مار دیں, تو نہیں ہے, وہ اب انسانی جان ہے, وہی فتویٰ لگے گا. بالکل وہی فتویٰ لگے گا جو انسان کو مارنے کا فتویٰ, یعنی ناجائز اور گناہ ہونے میں وہی فتویٰ لگے گا. باقی اس کے دیت کے حکام ڈیفرنٹ ہیں, لیکن حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے, پیدا ہونے کے بعد ماریں یا پیدا ہونے سے پہلے ماریں. اچھا مفتی صاحب, بد زبان بیوی یا بد زبان شوہر کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ شوہر تو بلکہ ہاتھ پہلے چھوڑ دیتا ہے, اللہ معاف کرے, انہیں بھی عقل سلیم دے. اور عورتیں بھی کچھ ایسی ہیں کہ اتنا مطلب ہے, ظاہر ہے زبان ان کی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ کچھ تو ان کا کوئی طریقہ کار کوئی ہے آپ کے, کوئی وظیفہ یا کوئی طریقہ کار کیا ہے آپس میں؟ میری جو رائے ہے نا اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جو ماں باپ کے گھر سے عورت نے جو سیکھا ہو یا آدمی نے جو سیکھا ہو اس کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. یہ فطرت ہو گئی. اگر ماں باپ کا گھر کا ماحول بدتمیزی کا ہے تو بیٹا بدتمیز ہی ہوگا. اس کو تمیز سکھانا ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے, 2 وجہ سے مشکل. اسی طرح عورت اگر اپنے ماں باپ کے گھر سے بدتمیزی سیکھی ہے, اپنی اماں کو چیختا چلاتا, اس کو پھر تمیز اس میں پیدا کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کی وجہ 2 وجوہات ہوتی ہے. ایک تو جو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جب کوئی عیب ہوتا ہے نا تو اس کو مان لینا کہ میرے اندر یہ برائی ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. لوگ اس کو نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور جو چھوٹا گناہ سمجھ کے کیا جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو بڑا ہو جاتا ہے پھر, لیکن لوگ اس کو, کیونکہ ان کو گھر میں ماحول یہ ملا ہے نا چیخنے چلانے والا, توڑ پھوڑ والا, تو وہ سمجھتے ہیں یہ نارمل ہے, یہ نیچرل ہے. اب ایک عزت دار لڑکی کی شادی جب اس طرح کے بندے سے ہو جائے تو وہ لڑکی حیران ہو رہی ہوتی ہے, کیا گدھا پن ہے بھائی. وہ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو یعنی نیچرل ہے, یہ تو نارمل ہے, یہ سب اسی طرح ہی. جیسے آپ نے دیکھا ہو کچھ علاقوں میں گالیاں وہ نارمل ہے نا, کامن ہے, یعنی وہ تو بات بات پہ گالیاں گھماتے رہتے ہیں. جی وہ ایک چٹکلا بھی ہے نا اس پہ. جی تو ایک آدمی کسی کو لے کر آیا کہ یار یہ بے غیرت کا لفظ بہت استعمال کرتا ہے, بے غیرت کا, تو اس کو بڑی ٹریننگ دے کے نا بے غیرت کا لفظ اس سے چھڑوانے کی کوشش کی. تو وہ کہتا ہے کہ یار جب دیکھ لیا کہ یہ تربیت ہو گئی, اب یہ بغیرت کا لفظ استعمال نہیں کرتا, تو اس سے کہا کہ بیٹا آپ کے بعد تو بغیرت کا لفظ استعمال نہیں کرو گے. اس نے کہا کہ جس بغیرت نے آپ کو یہ شکایت لگائی نا کہ میں نے بغیرت کا لفظ استعمال کیا, اس سے بڑا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں. ٹھیک. تو اب یہ گالیوں کا کلچر آپ دیکھ لیں, وہ اس کو نارمل سمجھتے ہیں. تو بدتمیزی بھی اگر کہیں عورت نے یا مرد نے گھر میں سیکھ لی ہے نا تو اس بدتمیزی کو نارمل سمجھتے ہیں. اس کو سیدھا کرنا بڑا مشکل کام ہے بھائی. کیا خواتین کلر کرواتی ہیں اکثر؟ وہ جو ہوتے ہیں براؤن سے کروا لیے, برگنڈی کرا لیے, مرد حضرات بھی بڑے آگے اسٹکنگ کرا لیتے ہیں. تو اس کی کیا شریعت میں اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جائز ہے, بس 40 سال کے بعد بلیک کلر جائز. فیشن والا
دیکھیں وہ جو کلر تو ایک کچھ براؤن ہے, کوئی اسٹرکنگ کروا لی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ایک نہیں یوں کر کے. اچھا بدتمیزی والی بھی کٹنگیں چل رہی ہیں مفتی صاحب, یوں کر کے چونچ بنا کے نا کٹنگ کی وہ برگنڈی کر دی ہے, چونچ برگنڈی کر لی ہے. کٹنگ کی میں بات نہیں کر رہا, میں کلر کی بات کر رہا کلر پہ پتہ ہے, ہوں. کلر کوئی بھی کیا جا سکتا ہے, 40 سال کے بعد بلیک کلر کی اجازت نہیں ہے, بلیک کلر کی اجازت نہیں ہے. یعنی بلیک وہ جو دیکھنے میں بالکل بلیک لگ رہا جیسے کوئی بزرگ ہستی بھی ہے, نام نہیں لیتا میں, وہ بلیک کرا لیتے ہیں اور وہ ہیں 70 سال کے, اور بالکل بلیک کرا لیا انہوں نے, کالا کولا. میں بھی بعض علماء کے بارے میں بدگمان تھا کہ بلیک کراتے ہیں, لیکن جب میں ان کو ملا تو وہ براؤن تھے. بعض دفعہ کیمرے میں وہ بلیک نظر آ رہا ہوتا ہے. ہاں ڈارک براؤن ہوتا ہے, وہ ڈارک براؤن بھی اتنا ڈارک کہ وہ بالکل ہی بلیک ہی لگے. دیکھیں ہمارے بال نیچرلی بالکل بلیک ہوتے نہیں ہیں, ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں, ڈارک براؤن, اسی کو ہم بلیک سمجھتے ہیں ایسی. تو ڈارک براؤن میں اتنے ڈارک کرا دینا کہ وہ دیکھنے میں بلیک لگیں تو وہ بلیک ہی کہلائیں گے وہ. تو اس لیے براؤن ٹھیک ہے, ڈارک میرا خیال ہے, اگرچہ فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ ڈارک براؤن بھی جائز ہے, لیکن شاید علماء کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بالوں کا جو کلر ہے نا نیچرلی, جو جن کو ہم بلیک کہتے ہیں وہ حقیقت میں ڈارک براؤن ہوتے ہیں. اس سے حدیث میں منع کیا ہے, تو حدیث میں اس کے لیے بلیک کا لفظ استعمال کیا ہے, جو عرف میں جس کو بلیک سمجھا جاتا ہے. صحیح ہے. تو ایسا کلر لگانا دیکھنے میں لگے کہ یہ بلیک ہی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد. اچھا بیوی کو اگر اپنے شوہر کی شکل نہیں پسند تو اس کے بارے میں وہ بھی بولتی ہے کہ یار میں اتنی حسین ہوں, تم ایسے مل گئے میرے کو, اس کے بارے میں آپ کیا مطلب ہے, وہ صبر کرے؟ دیکھیں وہ جب شادی کی تھی تو دیکھا تھا اس نے یا نہیں دیکھا تھا, پہلی بات تو یہ, اگر دیکھا تھا تو جو بھائی, یا تو آج کل تو مفتی صاحب عادت کے ساتھ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں, گنجے ہو جاتے ہیں اور بال اتر جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے کہ وہ تقریباً بد شکل ہو ہی جاتے ہیں مرد حضرات باہر کما نہیں, تو کما کے. وہ کانسیپٹ وہ ویسی رہتی ہے جیسی پہلے تھی, تو دونوں ہی تھوڑے بہت چینج ہو جاتے ہیں. بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے, عورت بھی تو ہماری ادرک ہو جاتی ہے. لیکن اگر کہیں دھوکہ ہو گیا کہ بہت زیادہ فرق ہے, تو پھر جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہا نبی کی خدمت میں آئی کہ میرا نکاح ہوا ہے, تو میرے شوہر بہت ہی زیادہ شکل میں, یعنی قد بھی بہت چھوٹا ہے, رنگ بھی بہت سیاہ ہے, تو بغیر دیکھے نکاح ہوا تھا. تو نبی نے ان کے شوہر کو حکم دیا, ایک استحباب کا حکم تھا کہ ان کو چھوڑ دو, یہ نہیں رہنا چاہتی. تو اگر کوئی بہت ہی ڈفرینٹ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو شوہر کو مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ نہیں رہنا چاہتی, آپ علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ عورت کو خلا کا حق نہیں ہے کہ کورٹ سے جا کے وہ یک طرفہ خلا لے لے, کیونکہ بھئی آپ کی غلطی ہے نا, آپ نے کیوں نہیں دیکھا. اچھا شوہر کو بیوی کو اپنی کمائی بتانا کیا فرض ہے؟ اکثر یہ مرد حضرات کمائی چھپاتے بھی ہیں, بتا نہیں رہے, 50,000 کما رہے ہیں, 30,000 بتا رہے ہیں, 20,000 پیچھے سے, یہ ایک فارمولہ چل رہا ہے جو میں ایکسپوز کر رہا ہوں. تو اس پہ بیوی کا کتنا حق ہے شوہر کی کمائی پہ؟ دیکھیں شوہر کی کمائی پہ بیوی کا کتنا حق ہے, اور وہ اکثر والیٹ سے پیسے بھی نکال لیتی ہے بغیر کہ, اس میں حدیث میں کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ نہیں بتایا گیا. قرآن میں ہمیں بتایا گیا عاشروہن بالمعروف, اچھے طریقے سے پیش آؤ. قرآن کی اس آیت کی حدیث میں تفسیر ہے, جو خود کھاتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا بیوی کو کھلاؤ, جیسا خود پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو پہناؤ. یہ حق ہے, کوئی اماؤنٹ نہیں ہے. تو مرد اگر یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو پھر اگر وہ اپنی تنخواہ نہیں بتاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر بتا دیتا ہے تو بھی کوئی وہ آپس میں ان کا آپس کا ہے وہ, یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اچھی طبیعت کی ہے, آپ اس کو بتا دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ یہ میرے ساتھ, میں اپنی بہنوں پہ بھی خرچ کرتا ہوں, اپنے والدین پہ بھی خرچ کرتا ہوں, اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی. بعض دفعہ عورت اس طبیعت کی ہے, آپ بیوی آپ نے اماؤنٹ بتا دیے تو وہی ہے نا, سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں, تو پھر وہ آپ کو کہیں خرچ ہی نہیں کرنے دے گی, نہ دوستوں پہ, نہ مدارس پہ, نہ مسجد میں, نہ کسی خیر کے کام میں. کوئی جب اتنا کما رہے ہو تو سارا, تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے, جس کو شادی کر کے لائے ہیں وہ اس کی سوچ کیسی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے ایسی سوچیں ہو جائیں عورتوں کی کہ وہ تو کلر بھی نہ نوٹوں کا بتا پائیں. ایسی عورتیں بھی ہیں وہ 5,000 کو بولتی ہیں کون سا کتنے کا ہے, ہم ایسی عورتوں کو جانتے ہیں بھائی. اچھا مفتی صاحب گھر میں بچوں کو اکثر کارٹون بھی لگا کے دیے جاتے ہیں, بھائی کارٹون اب وہ آ رہا ہے چھوٹا بھیم, اب وہ بھیم اپنا وہ تلک بھی لگایا ہوا, دوسرا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے. اب وہ کچھ کارٹون ایسے ہیں جو دوسرے مذاہب کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں جی, ٹھیک ہے, ہمارے بچے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, گوروں کے یا کہیں سے بھی. تو ایسے کارٹون دکھانا اور اس میں ایسے کلچر پروموٹ ہونا کیا گناہ ہے؟
دیکھیں گناہ کا فتویٰ تو میں نہیں لگاؤں گا. بہت سی چیزیں حرام کیے بغیر بھی چھڑوائی جا سکتی ہیں نا. ضروری تو نہیں کہ ایک چیز پہ حرام ہونے. حرام تو ایک بڑا سخت لفظ ہے, برا عمل ہے. برا اس سے عمل منع کیا جائے, اس سے بچوں کو روکا جائے. آپ ان کے کلچر کو کیوں پروموٹ کر رہے ہو؟ نہیں, اسے تو ماں باپ کو روکا جائے نا, وہ لگا کے کیوں دے رہے ہو؟ جب کارٹون موجود ہیں, اور ہمیں بھی چاہیے نا, ہمارے مسلمانوں کو بھی چاہیے کوئی ایسی چیزیں بنائیں جو ایم آئی والے بناتے ہیں, اور کچھ یہ جو مدنی چینل والوں نے بھی کچھ اچھے جو بات ہے تعریف جس کی جو بنتی ہے. اس ٹائم میں دعوت اسلامی کی کو خراج تحسین پیش کروں گا. انہوں نے جو ایک کارٹون سیریز بنائی ہے غلام رسول کے نام سے, اور وہ اتنا اچھا اس میں میسج دیا جاتا ہے, اور اتنے اچھے کارٹون ہیں کہ وہ بچے دیکھیں. لیکن ہمارے بچے بھی تو مفتی صاحب بڑے ڈھیٹ ہیں, وہ بھی اور وہ بیبی شٹ ڈو وہ لگا لو. اب وہ سمجھ آ رہا ہے انہیں. جب دوسرا لگائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جائیں گے. عادی کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کو اس چیز میں بڑا اہم کردار ادا کرنا پڑے گا, اور اس چیز کو بڑا پریکٹس کرنا پڑے گا اگر آپ نے ان چیزوں کو ہٹانا ہے. اور بہت سے ہدہد ٹی وی ایک ہے, میں یہاں پہ ان کا بھی ذکر کروں گا کہ وہ بہت اچھے کانٹینٹ بچوں کے اور اسلامک کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں, وہ دکھائے جائے اور وہ زیادہ بہتر ہے. بلکہ یہ جو بڑے بڑے چینل ہیں, یہ کوکو میلن ٹائپ کے, یہ تو بچے کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں مفتی صاحب. الگ الگ کلر اور یہ دکھا کے وہ جانور دوسری جانور سے نکل کے بچہ ہپنوٹائز ہو کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ ایک بالکل اس کا دماغ ہی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کلرز دکھا کے. تو اس چیز سے بچا جائے. اور اسی پہ آپ یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ کارٹون والی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس پہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ تصویر جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ ناجائز ہے, حرام ہے. بلا ضرورت اس کا استعمال جائز نہیں ہے. ضرورت کی بات ایک الگ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت سے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو جو نبی کے دور کی تصویر تھی نا, جس کو قرار ہے, اس پہ علماء کی بڑی بحثیں ہوئی ہیں, ڈیجیٹل تصویر میں اور پرنٹ تصویر میں کیا فرق ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا. تو اس کا حاصل یہی ہے کہ جو پرنٹڈ تصویر ہے, شدید ضرورت کے بغیر اس کا استعمال جائز نہیں ہے. تو اس لیے شرٹ پہ تصویر ہو یا اس جگہ پہ تصویر لٹکی ہوئی ہو تو وہاں احتیاط کرنی چاہیے نماز پڑھنے سے. اور بچوں کو ایسے کھلونے دینا جو کہ کارٹونک ہے, میوزک جس میں ہے بہت زیادہ, اور الگ الگ کریکٹرز ہیں بہت سارے کارٹون کے, لائٹیں, وہ اس کے بارے میں سازی سے جب منع کیا ہے تو اوائڈ کریں. ٹوائز میں بھی ہم نے بچیوں کی گڑیا کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اچھا, ہاں, صرف گڑیا کی حد تک اختلاف ہے, باقی تو جو ٹوائز تصویر والے ہوتے ہیں ناجائز ہیں. لیکن جو بچیوں کی گڑیوں کے بارے میں جو احناف میں اور دیگر فقہا میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک حدیث میں آتا گڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتی تھی, تو نبی نے اس پہ منع نہیں کیا. لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس گڑیا کے بارے میں حدیث میں نہیں ملتا کہ اس کی شکل واضح تھی, کیونکہ دنیا کا لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے. کسی بھی کھلونے کو جو گڑیا ٹائپ کا وہ کہہ دیا جاتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید وعیدیں بتائی ہیں تصویر کے بارے میں, تو اس لیے اس کو رکھا جائے گا, اور ایک روایت اس کا وہ مفہوم بیان کیا جائے گا جو دوسری روایت سے موافق ہو. لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ بچی کی حد تک گنجائش ہے تاکہ اس کو, کیونکہ اس کی نیچر کا حصہ ہی ہے. لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ گڑیا میں اپنی بچیوں کو دلاتا ہوں تو اس کی آنکھ ناک کان کو مس کر دیتا ہوں میں. اور اب میرے بچے ماشاءاللہ یعنی آنکھ نکال دی یا اس کو تھوڑا سا کالا کر دیا, اس کو شکل بگاڑ دی اس کی. اور میری بچیاں ماشاءاللہ اتنی اب وہ اس میں ٹرینڈ ہو گئی ہے کہ ہم جب کھلونے خریدنے جاتے ہیں, بچی کہتی ہے ابو میں گڑیا دلا دیں, میں اس کے منہ خراب کر دوں گی. وہ کہتی ہے ابو بلکہ گڑیا نہ دلا آپ تو خراب ہی کر دیں گے. نہیں, وہ بچیوں کو گڑیوں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے, بے شک فطرت کا حصہ ہے, بے شک ایسی دلا دینی چاہیے, منہ اس کا تھوڑا سا آڑا ترشا کر دیں. نہیں بالکل بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایگری. سالگرہ منانا, کیک کاٹنا, غبارے لگانا, فائر ورکس چل رہے بڑم, اور سالگرہ کٹ رہی ہے, پری برتھ ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہے ایک دن پہلے, برتھ ڈے والے دن سیلیبریشن ہو رہی ہے, پوسٹ برتھ ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہے ایک دن بعد. یہ کیا ہے, یہ کس حد تک ہے حماقت. اس کو یوں کہا جائے گا کہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نہ کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے. حالانکہ سال گرا, ایک سال گرا, یعنی آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے, آپ موت کے قریب جا رہے ہیں, اور آپ لوگ اس پہ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگ اگر کسی چیز پہ خوش ہو رہے ہیں تو یہ مولانا لوگوں کو ہماری خوشی سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے. یعنی اگر ایک خوشی منا کے ہم تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں تو چلو ایک زندگی کا ایک سال کم ہو گیا تو غم سے کیا فائدہ ہے, تو اگر تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے تو کیا. وہ اس پہ بولتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے ایک سال جی لیا, ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں.
جی لیا نا. تو دیکھیں خوشیاں فیوچر کی ہوتی ہیں, ماضی کی نہیں ہوتی. گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان. بھائی جو گزر گئی ہے وہ تو گزر گئی نا. واہ ایک پھانسی کے پھندے پہ ایک آدمی لٹکنے والا ہے, لٹکا ہوا ہے, اور کہنے کل آپ کو لٹکانا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں یار, میں نے لائف کو اتنا انجوائے کیا, کوئی کل لٹک جاؤں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے برعکس آپ اسی مثال کو الٹا لے جائیں, ساری زندگی جیل میں گزر گئی, کل اس کو رہائی ملنے والی ہے, اور وہ مرنے والا ہے بھلے, ہاں وہ رہائی ملنے والی ہے, اس کی خوشیاں کا ہو, تو فیوچر کو سوچ کے خوش ہوگا فیوچر کو کہ میری رہائی ہونے والی ہے, بھلے اس کے دن کم ہی ہو. ہاں. تو یہ کہ فیک خوشی ہے سالگرہ کی, جس کی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے. تو ہمیں خوش ہونے سے لوگوں کے کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ کے پرینک دیکھ کے خوش ہو جائیں نا. کیا بات ہے مفتی صاحب, واہ واہ واہ. لیکن یہ فیک والی بات جو آپ نے بولی ہے نا, فیک خوشی, یہ 100% دیکھیں یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جو اندر سے خوش نہیں ہوتے. خدا کی قسم, جی ہاں, بھائی واہ, جو اندر سے خوش نہیں ہوتے, مصنوعی خوشیاں, مصنوعی خوشی, نقلی پن, اور اپنے آپ کو دکھانا کہ ہم کتنے خوش ہیں. جی جی. اور پوسٹیں کرنا اور سوشل میڈیا پہ دکھانا کہ بھائی میں تو بہت. میں آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں نا. ہمارے دوست جرمنی میں, انہوں نے ایک پنجاب کی ایک شادی کی ویڈیو دکھائی کسی گورے کو. اب آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بہت سے لوگوں میں رواج ہے ناچنے کا, تو وہ ناچ رہے تھے. تو گورے نے کہا یار ان سب نے پی بھی ہے. تو میرے شاگرد ہیں, انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے گورے سے کہا نہیں. تو کہنا یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں یہ لوگ. تو میں نے کہا دوبارہ گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ تمہیں اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے پاکستان میں کہ جو ناچے بغیر خوش ہوتے ہیں, ان کو پینا تو دور کی بات, خوش ہونے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں, تو ان کو اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں. اور عجیب سی بات ہے, شادی کسی کی ہے, ناچ کوئی کیوں رہا ہے, دلہا کوئی ہے, دلہن کوئی ہے, عبداللہ وہ کیا کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. عجیب سی بات ہے بھائی, کسی اور کی خوشی ہے, خوشی ایکسپریس کرنے کے اور دوسرے طریقے ہیں. یہ ناچ کے اور باقاعدہ جھومرے ڈال کے, یہ بھی اچھا. اگر مرد حضرات آپس میں جھومر ڈالے جائز ہے؟ دیکھیں ناچنا تو ایک الگ چیز ہے نا. ناچنا یہ تو میرا خیال ہے اس دلیل سے میں اتفاق ہوں, اس کی شادی میں آپ کے خوش ہیں, دوستوں کی شادی میں انسان خوش ہونے پر کوئی پابند, خوش ہو شریعت کی حدود کے اندر رہ کے خوش ہونا. یہ لیکن وہ بھائی دلہا سے زیادہ خوش ہوا ہوا, اچھل رہا ہے, ناچ رہا ہے, اور ایک طوفان بدتمیزی. آپ کو پتہ ہے شادیوں میں کیا کیا نہیں ہوتا. دیکھیں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے, لیکن ناچنا مناسب نہیں ہے, بس اس کی وہ کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اپنے آنر کو بتائے بغیر, مثال کے طور پہ اس نے کہا یار یہ لے آؤ, اور پیچھے سے ایک کمیشن رکھ لیا, اور آنر کو بھی وہ چیز لا کے دے دی اتنے میں ہی, مطلب نقصان نہیں دیا, اور چپکے سے کمیشن رکھ لیا. جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کسی کی طرف سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ اس کے وکیل ہوتے ہیں. صحیح. تو جتنے بینیفٹس آپ کو ملیں گے, جتنے فائدے ملیں گے, وہ موکل کی طرف لوٹتے ہیں سارے کے سارے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. واہ. تو ہوتا ہے آپ کچھ سبزی لینے کے لیے گئے, آپ نے کسی کو انڈے لینے کے لیے بھیجا, اس نے کہا پیسے نہیں لے رہا میں تجھ سے, تو اب وہ آپ سے نہیں لے سکتا پیسے, کیونکہ یہ آپ اپنے لیے نہیں خرید رہے, آپ اگلے کے لیے خرید رہے. دھوکے پہ آئے گا ورنہ. ہاں یہ دھوکے میں. آپ اس کو بتا دیں گے سر اس نے پیسے نہیں لیے, اگرچہ وہ آپ کے تعلق کے بیس پہ نہیں لیے. جب آپ اپنے لیے پرچیزنگ کر رہے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اپنے تعلقات کا. جب دوسرے کے لیے پرچیزنگ ہو رہی ہے تو آپ کے تعلقات کا فائدہ جائے گا اسی کو, موکل کو, جس نے آپ کو وکیل نمائندہ بنایا ہے. اچھا مفتی صاحب, عورت مردوں کو بھی چیک کر رہی ہوتی ہیں ہاسپٹلوں میں, چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, یہ دیکھ رہی پیر میں لگا ہے اور یوں ہاتھ لگا کے, اور ان کے کام کا حصہ ہے, اور مرد حضرات بھی یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ میڈیکل فیلڈ میں کیا ہے, اس پہ ہیلا نکالا ہوا ہے؟ بالکل ناجائز ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اسلامی ریاست ہے, اس میں قانون سازی ہونی چاہیے کہ فیمیل, ایک طرف ہم کہتے ہیں لڑکیوں کو ڈاکٹر بناؤ کیونکہ لڑکیوں کا علاج پھر کرے گا کون. یہ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیوں سے علاج کروائیں نا. تو آپ نے فیمیل ڈاکٹرز کی تو بھرمار رکھ دی, لیکن لڑکیوں کو چیک اپ جب میل کر رہا ہے اور میل کا چیک اپ فیمیل کر رہی ہے, تو وہ تو سارا فلسفہ ہی آپ نے برباد کر دیا نا. کہیں کوئی اسپیسیفک کوئی ضرورت پڑ جائے نا, کوئی ایمرجنسی کیس آیا ہے, کچھ میل ڈاکٹر نہیں ہے, اب ظاہر ہے اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے, تو اس میں چلو فیمیل مجبوری ہے, جان بچانا تو پہلے ہے نا. لیکن نارملی یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, بے غیرتی ہے, بے شرمی ہے. اور ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں, گھر تباہ ہو رہے ہیں. ڈینٹسٹ کے بہت کیس آتے ہیں. ڈینٹسٹ تو آپ کو پتہ ہے پورے منہ میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو ہاں وہ تو ڈینٹسٹ کہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے ڈینٹسٹ ایسے ہوتے ہیں, بہت اچھے بھی ہیں الحمدللہ, لیکن جب یہ
یہ جو یورپ میں تحریکیں چلی ہیں نا 100 سال پہلے کہ آزادی ہو آزادی ہو, اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے اس آزادی کے نتیجے میں جہاں آج پہنچے ہوئے ہیں. نسلیں ختم ہو گئی, میرج سسٹم ختم ہو گیا, خالو پھپھا چچا کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے, گوروں میں خالہ چچا صاحب سیٹ ابھی تباہ ہو گیا. تو یہ ان کو اگر پتا ہوتا نا 100 سال بعد ہم یہاں یہ بن جائیں گے, تو وہ بے پردگی کا ماحول پیدا نہیں کرتے. اس وقت انہوں نے تھوڑا سا ماڈرن بننے کی کوشش کی اور تھوڑا سا جو ہے نا کہ آزادی ملنی چاہیے. تو اس آزادی کا آج سوسائٹی میں اثر تو دیکھیں نا, پورا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. تو یہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہیں. آج صرف علاج کی حد تک ہے, کل تھوڑا سا آگے بڑھیں گے, کل اس سے آگے بڑھیں گے, حیا ختم ہو جائے گی. تو اسلام نہیں اس چیز کو بالکل اس کی اجازت دیتا. بے شک. اچھا مفتی صاحب, گھر جب بناتے ہیں, کنسٹرکشن کرتے ہیں, تو اکثر اونٹ کی ہڈی کونے میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے دیمک کے بچاؤ کے لیے بھی ڈالی جاتی ہے, اور جنات وغیرہ کی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بچا جا سکتا ہے ان چیزوں سے. اس کے بارے میں کیا بکواس ہے, فضول بات ہے, فضول بالکل نہ سر نہ پاؤں. یہ دیمک میں بھی, دیمک کا تو ڈاکٹر یا کہ حکیم بتائے گا آپ کو, اس کا دیمک تو جنات سے کوئی تعلق نہیں, جنات سے کوئی ہڈی مٹی کا تعلق نہیں. ہاں حدیث میں یہ ضرور ہے کہ جنات کی خوراک ہڈی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہڈی ڈالنا شروع کریں گے تو وہاں جنات آنا شروع ہو جائیں گے, یا یہ کہ جنات بھاگ جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر گھر میں جنات ہوں یا ایک شبہ ہو کہ بھئی اس گھر میں جنات ہے, تو شرعی معاملات میں ہم کیسے تحقیق کرائیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ عاملوں کے پاس نہ جائیں. اگر گئے ایک جن بھاگے گا 50 جن آئیں گے. عامل خود ایک بہت بڑا جن ہوتا ہے, بڑا بھوت ہوتا ہے. ہاں وہ خود بھوت ہوتا ہے. جنات دیکھ لیتے ہیں کہ اس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ان چیزوں میں پڑ رہا ہے, تو وہیں ہم پہ کیوں نہیں آتے. میں تو 20 سال سے عاملوں کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں, ہم پہ کیوں نہیں کوئی جن آتا بھائی. کچھ بھی نہیں کر سکتے الحمدللہ. یہ ان کے پاس یہ تو بیچارے وہ لوگ قوم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم لفٹ کراتے ہیں تو ان کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں, ہم لفٹ کرانا چھوڑ دیں تو یہ جن سے بھی کوئی کام نہیں لے سکتے. تو اگر شبہ ہو کہ یہاں پہ کوئی جنات, بھائی شبہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ شبہ نہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوں گے جنات. جس کو شبہ ہوگا نا وہاں ہوں گے. اب بولو نہیں ہے, گورے کے جن کیوں نہیں آتے مجھے آپ یہ بتاؤ. سعودی عرب میں عربیوں کے جن کیوں نہیں آتے؟ اب آنا شروع ہیں جب سے پاکستانی عاملین وہاں گئے ہیں علاج کرانے کے لیے. لیکن جب تک سعودی عرب میں پاکستان سے جو پیر لوگ ہیں اور مرشد قسم کے لوگ ہیں وہ جن بھگانے کے لیے سعودی عرب نہیں گئے تھے, سعودی عرب میں جنات کا نام و نشان نہیں تھا. صحیح ہے. آپ جاپان گئے ہیں, کوئی جن دیکھا آپ نے جاپان میں؟ میں نے تو آپ یہاں سے کسی عامل کو لے جائیں, پھر دیکھو ہر جاپانی جو سائنٹسٹ بھی ہوگا نا وہ چھوڑ کر اس عامل کے پاس بیٹھا ہوگا, یار میرے پہ جن آ رہے ہیں. یہ ان کی کوئی نحوست ہے. جس علاقے میں عامل جائے گا وہاں جنات ہوں گے. متحرہ ایمریٹس میں جو ہے نا, ایک ہمارا دوست ہے پٹھان ہے, کہہ رہے میں 15 سال رہا ہوں, میں نے ایک شخص کو بھی نہیں دیکھا کسی پہ جن آیا ہو. اور گاؤں میں آئے ہوں تو ہر دوسرے آدمی پہ جن چڑھا ہوا ہے. عورتوں پہ بھی اکثر ہاں, تو یہ وہی ان عورتوں پہ ہی آتا ہے جو عاملوں سے علاج کراتی ہیں, جو اس طرح کے وظائف پڑھ رہی ہوتی ہیں. آپ جن فری ہو جائیں, جن آپ سے فری ہو جائے, فری نہیں ہوگا کبھی بھی. اچھا, وہ کہہ گیا چھوڑ بھائی. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے آپ کے نزدیک جو آپ نے سنا؟ جنات کا وجود برحق ہے, جن آ بھی سکتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا آ رہا ہے. اور اگر آ جائے, پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں آپ. 99.9% کیسز دماغی ہوتے ہیں. کوئی ڈپریشن, کوئی ٹینشن ہوتی ہے, آدمی اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ نے جن چڑیل بھوت کے چکر میں اس کا علاج ڈیلے کر دیا اور وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا. پھر وہ ڈاکٹروں سے بھی نہیں سنبھلتا. فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں, وہ میڈیسن سے سیدھا کر دے گا اس کو. اچھا, اور اگر لاکھوں میں کوئی ایک کیس جن کا بھی ہو سکتا ہے تو عاملوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. آپ گئے, ایک بندہ ٹھیک ہوگا, آپ کی نسلیں نہ تباہ ہو جائیں نا, میرا نام بدل دینا, آپ نسلیں تباہ ہو جائیں گی آپ کی. تو اس کا حل یہی ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا جائے, بس. ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو اللہ پہ توکل اعتماد. حدیث میں آتا ہے, ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی, یا رسول اللہ مجھ پہ آسیب آتا ہے اور یہ جو ہے نا میری یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم صبر کرو گی نا اس پہ تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ورنہ میں دعا کروں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. ان صحابی نے کہا مجھے جنت کی ضمانت چاہیے, میں اسی بیماری میں رہنا چاہتی ہوں. تو پتہ چلا کہ بھائی ہر بیماری کا علاج نہیں ہے. کچھ بیماریاں ہیں جو اللہ نے صبر کے لیے رکھی ہیں. تو اگر کسی پہ جن آ گیا ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھے, زیادہ سے زیادہ اپنی مسجد کے امام صاحب سے, کسی نیک آدمی سے, بزرگ نمازی سے دم کروا لے. اس سے آگے اگر وہ بڑھے گا, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. وہ تعویذ فلیتے پلیتے اور جیب سے یہ پتہ نہیں کیا کیا, وہ مر جائے گا, کبھی جن چڑیل بھوت اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو ان کو جتنا آپ اگنور کریں گے نا, ان چیزوں سے بچے رہیں گے, اور جتنا ان میں گھسیں گے آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. اور ایک دفعہ جو اس میں گھسا ہے نا وہ نکلا نہیں ہے. صحیح
میرے پر کسی کا باپ میں طاقت ہے جن لا کے دکھائے یار, ایسی کی تیسی, میں تو کوئی عملیات نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, نہ مجھے عملیات, بکواس ہے, سب دھندا ہے, یہ چھوڑ دیں اس کو, میں جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ ہمارے بڑے بڑے علماء, اس میں اہل حدیث عامل بھی, دیوبندی, بریلوی, رائے کے مقیمین, سب ایک جیسے, جو ہے سب ایک جیسے, دھندا ہے, منجن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ظاہر ہے جو دھندا اس ٹائپ کا کر رہا ہے وہ تو پھر دھندا تو دھندا ہے. اچھا مفتی صاحب, اللہ عز و جل کو میاں بھی بولا جاتا ہے, کریٹر بھی بولا جاتا ہے, گاڈ بھی بولا جاتا ہے, خالق بھی بولا جاتا ہے, مالک بھی بولا جاتا ہے. یہ گاڈ بولنا اور کریٹر اور یہ ساری چیزیں سب جائز ہے. اللہ کا لفظ زیادہ بہتر ہے, جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے صحیح بہتر ہے. باقی دیکھیں اللہ کے صفاتی نام ہے, صحیح ہے, تو صفاتی نام عربی میں, ان کا اردو میں انگلش میں ترجمہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب خدا کا لفظ فارسی میں اب کہتے ہیں خود اصل میں یوں تھا تو یوں, اب چھوڑو بھائی, ابھی کیا سمجھا جا رہا ہے خدا کے لفظ سے؟ خدا کا مطلب گاڈ ہے, گاڈ کا مطلب خدا ہے, جو خود خدا کا مطلب جو مستقل بالذات ہے. گاڈ کو اب ماضی میں لوگ کہتے ہیں, جیسے ٹائی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ ٹائی سلیب, بھائی ونس اپون اے ٹائم اگر وہ سلیب تھا, اب نہیں ہے. اب ٹائی کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ تیار ہو کے یوں یوں کر کے رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب اس سلیب کا کسی کے دماغ میں تصور بھی نہیں ہے. تو شریعت دیکھتی ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. جب نہیں پڑ رہا, علماء نے ایک بات لکھی ہے نا, دیکھیں جب ہندوستان میں انگریز آیا, مسلمانوں میں رواج ہی نہیں تھا میز کرسی پہ کھانے کا. علماء نے فتویٰ دیا میز کرسی پہ کھانا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے آپ لگتا ہے کہ آپ غیر مسلم ہو, کیونکہ مسلمان ہمیشہ نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے. جب یہ چیز کامن ہو گئی تو علماء نے کہا جائز ہے, اس لیے کہ یہ تو کلچر کا حصہ بن چکی ہے. اجماع امت ہو کچھ جاتی چیزیں ہے. کس کی علت کی وجہ سے ناجائز ہوتی ہیں, جب وہ علت ختم ہو جائے تو وہ ناجائز نہیں رہتی. تو اب یہاں بھی دیکھیں شراب حرام ہے نا, نشہ آتا ہے, وہی رکھے رکھے سرکہ بن جائے تو جائز ہے. یعنی وہی مٹکے میں شراب پڑی ہوئی تھی, آپ کسی مفتی نے فتویٰ دیا حرام ہے, حرام ہے, ایک مہینے بعد فتویٰ دیا حلال ہے, آپ کہا یار کل حرام کہہ رہے تھے اس کو, آج حلال کہہ رہے ہو, بھائی کل اس میں نشہ تھا, آج یہ سرکہ بن گیا, ہاضمے کی بہترین دوا بن گئی, ٹھیک ہے نا, اب یہ جائز ہے. تو اب اس میں بھی ٹائی ہو گئی یا اس طرح کے لفظ ہو گئے. خدا کا پہلے کیا, بھائی پہلے جو مردی تصور تھا, آج ہماری نظر میں خدا کا مطلب گاڈ ہے, گاڈ کا مطلب کریٹر ہے, کریٹر کا مطلب خالق ہے. عربی میں خالق کہتے ہیں, انگلش میں کریٹر کہتے ہیں, انگلش میں خدا کو گاڈ کہتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے, بہتر یہی ہے کہ لفظ اللہ استعمال کیا جائے. افضلیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جائز وہ بھی ہے. اللہ عز و جل نے اپنا تعارف اللہ کے نام سے ہی کرایا. عربی میں تو اللہ ہی, علم جو ہے نا اللہ کا وہ اللہ ہے. علم کہتے ہیں, جیسے آپ کا نام ہے نادر, اب آپ کا نام کا جو اصل مطلب ہے نادر کا مطلب جو چیز مارکیٹ میں ملتی نہ ہو, جبکہ میں سمجھتا ہوں مارکیٹ میں جتنے آپ اویلیبل ہیں اتنا تو کوئی ہوگا نہیں آج کل, ٹھیک ہے نا, دوسرا کلپ آپ کا آیا ہوا ہوتا ہے. تو اب آپ کا جو لفظ ہے نا اس میں آپ کے صفتی معنی نہیں دیکھے جائیں گے, آپ کی عالمیت دیکھی جائے. عالمیت کا مطلب اب یہ آپ کا ناؤن بن چکا ہے. تو اللہ کا جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ کا ناؤن ہے, یہ علم ہے. اور باقی صفاتی نام ہے, خالق, رحمان, کریم. تو صفاتی نام انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں, اردو میں بھی ہو سکتے ہیں, عربی میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اسی کو آپ اردو میں جیسے ہم کہیں کہ جو ہے نا بنانے والا, پروردگار. اب پروردگار رب کا ترجمہ ہے نا فارسی میں, تو کیا پروردگار کہنا ناجائز ہے اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی وہ وہی رب ہے, وہ اس کو فارسی میں پروردگار کہتے ہیں. تو اس لیے کوئی حرج نہیں. الہ جو ہے نا معبود, اس کو گاڈ بھی کہتے ہیں, خدا بھی کہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اتنی چیزوں میں لوگوں نے بہت زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ مصیبت میں ڈال دیا لوگوں کو. نہیں ٹھیک ہے, آپ اوپر کی باتیں کر رہے ہیں, کپ کے اوپر کی چیری, جو کیک کے اوپر کی جو چیری ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں آپ, بہترین ہے. کیا عربی سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ کیونکہ عربی میں ہی قبر میں سوالات ہوں گے, میدان محشر کی زبان بھی عربی ہے, اللہ نے جو کلام کیا قرآن وہ بھی عربی میں, ہمارے نبی کی زبان بھی عربی. تو عربی کی ایک تو فضیلت بھی بتا دیں, اور میدان محشر کی زبان بھی عربی ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو دلیل ہے نا کہ عربی اس لیے فرض ہے کہ قبر میں عربی, تو اس سے تو عربی نہ سیکھنے کا وہ ہو رہا ہے کہ نہ ہی سیکھو گے نہ جواب دے سکو, بولے گا ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی تو پوچھ کیا رہا ہے. تو عربی سیکھنا فرض تو نہیں ہے, لیکن ایک فضیلت کی چیز ہے. دیکھیں فرض کیا ہے, جو آپ کے فرائض و واجبات ہیں نا جو اسلام نے آپ پہ فرض کیے ان کو آپ پورا کریں. نماز پڑھیں, زکوٰۃ دیں, روزہ رکھیں, برائیوں سے بچیں. وہ چاہے اردو میں کریں, عربی میں کریں, انگلش میں کریں, تو وہ آپ کی مرضی ہے. ہاں اتنی عربی جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے, کیونکہ نماز تو عربی میں ہے نا, سورہ فاتحہ عربی میں ہے, اس کا ترجمہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں آپ, صورتیں عربی میں, یہ آپ پر فرض ہے اتنی سیکھنا جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے. باقی چیزیں فرض نہیں ہیں.
کیونکہ اسلام ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آیا. اگر اسلام ہر قوم کو عربی سیکھنا فرض قرار دے دیتا لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. اسلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کو, مثال کے طور پر اسلام میں کوئی مخصوص لباس نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرم علاقے میں آئے. اگر آپ یہ کہتے کہ یہ لباس فرض ہے تو سائبیریا میں وہ لباس کون پہن سکتا تھا؟ تو اسی طرح زبانیں ہر ایک کی اپنی نیچرل مدر لینگویج ہوتی ہے, لوگ اسی میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں, اسی میں آسانی سے وہ ہر چیز سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں. تو اس لیے اسلام نے لوگوں پہ یہ واجب نہیں کیا کہ آپ عربی سیکھیں. البتہ فرض کفایہ ضرور ہے, کچھ لوگوں پر لازم ہے علماء پر کہ وہ عربی سیکھیں, کیونکہ اسلامی علوم بیسک سارے عربی میں ہے, تاکہ وہ قرآن کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتا سکے. تو فرض نہیں ہے, لیکن ایک اچھی بات ضرور ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, کیونکہ جب آپ عربی سیکھتے ہیں تو آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آتا ہے, حدیث کی زبان میں سمجھ میں آتی ہے, آپ کی گمراہی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس لیے اپریشیٹ کیا جائے گا, لیکن فرض نہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ شادی میں تیار ہونا, بیوٹی پارلر سے جا کے خاتون تیار ہوتی ہیں اور ان میں بڑے مہنگے میک اپ ہوتے ہیں, اور یہ دلہا بھی تیار ہو رہا ہے, بڑے مہنگا میک اپ, اور پورا سال اس بندے نے بلیڈ نہیں لگوایا اور منہ صحیح سے نہیں دھویا, اس دن بالکل پپو چمی بن کے آیا ہوا, بالکل چیکو بچہ ہوا ہوا ہے, وہ بالکل گلابی ہوا ہوا ہے. اور اگلے دن پھر وہ جب گرم پانی سے منہ دھو کے آتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو وہ, تو اس میں اتنا زیادہ تیار ہو جانا شادی پہ کہ اگلے دن ہی شرمندگی ہو کہ یار. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ شادی میں تیار ہونا یہ تو ایک نیچرل ہے نا. آپ کہیں بھی تقریب میں جاتے ہیں, آپ کہیں بھی تو ظاہر ہے تیار, تو یہ تو نیچرل چیز ہے نا, اس سے لوگوں کو روکنا تو غلط ہے. نہیں, اب جیسے میں آپ تیار ہوئے ہیں, ایک ویسٹ کوٹ ہم نے پہنے ہوئے, دیکھیں ہر ایک کا اپنا, ایک تو خواتین کے لیے تیار ہونا تو وہ تو ان کی زینت کا ہے. اول میں یونشأ فی الحلیہ, اللہ نے کہا عورت کی فطرت ہے کہ وہ زیورات میں پلتی ہے, تو وہ پھر ہر ایک کو جتنی اللہ نے مالی وسعت دی ہے وہ اسی حساب سے ہی ہوں گا نا. تو مردوں کا زیادہ مسئلہ ہے اس میں, دولہا کو چاہیے کہ وہ تیار ہو جائے, بس میرا خیال ہے ڈیٹول سے نہا لے, اتنا کافی ہے. ناجائز میں نہیں کہہ رہا, بیوٹی پارلر میں اگر جا رہا ہے, کوئی غیر شرعی کام اگر نہیں کر رہا تو ناجائز نہیں ہے, لیکن مردوں پہ یہ چیز جچتی نہیں ہے. ہاں, مردوں پہ یہ چیز جچتی نہیں ہے. مرد تو ویسی نیچرل بیوٹی ہوتا ہے. معزز خواتین و حضرات, 15 روپے کا ریزر لے لیں آپ, پہلا کرے چند, دوسرا چند, سمجھ رہے بات. اور میں سمجھتا ہوں عورت کی فطرت بھی نہیں ہے کہ وہ مرد کو بہت زیادہ زینت میں دیکھنا پسند کرتی ہے. خواتین جو نیچر پہ ہوتی ہیں نا, جی, وہ کہتی ہیں آدمی لگے ہمیں, آدمی لگے, ٹال, ڈارک اینڈ ہینڈسم. ایک انگریزی کی سینگ ہے کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے بندہ. بہت سے رشتہ دار مفتی صاحب انوالو ہو جاتے ہیں, بہت اچھے کے چکر میں اچھا بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ نہیں بیٹا صبر کرو, کوئی اور آئے گا, سر پہ چاندی آ گئی. اور جہاں بہت سارے رشتہ دار مل کے فیصلہ کریں وہاں کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اپنا بتاؤں نا, میری جہاں شادی ہوئی تو جب میں سیکنڈ میرج کے لیے میں نے پیغام بھیجا, تو اب میری جو ہونے والی وائف تھیں ان کے والدین راضی تھے. رشتہ داروں نے کہا بھائی ان کے تو سیکنڈ ہے, تو ایکچولی یہ فلاں ڈھمکانا جو ہو رہا ہوتا ہے. میرے ساس سسر نے سوچا, بھائی مجھے بٹھایا, پوچھا, انہوں نے کہا لگا بھائی ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے بندہ, گھر بھی میں نے دکھا دیا, یہاں رکھوں گا, یہ میری آمدن ہے. انہوں نے رشتہ داروں کو بتایا بغیر ہاں کر دی, تو ہو گئی شادی. آج میں اپنے بچے بھی لا جاؤں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ رشتہ داروں میں ہی پڑے رہتے, چچا نے نہیں اوکے کیا, ماموں ابھی رہتے ہیں, تو بھائی جہاں بھی دیکھیں اسلام میں ایک خلیفہ, ایک امیر, ایک بادشاہ, ہمیشہ ایک شخص جب اس کے پاس اختیار ہوگا تو فیصلے ہوں گے. جہاں ایک پوری کونسل بن جائے, مشاورتی کونسل, اور سب کے پاس رائٹ ہو, تو کبھی بھی کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو اسلام نے باپ کو ولی بنایا ہے کہ یہ ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے, یہ فیصلہ کر سکتا ہے. باپ کے علاوہ کوئی دوسرا باپ کی موجودگی میں ولی نہیں. بھی تو سن رہا ہے نا, پھر سب کی سن رہا ہے, تو وہ کیوں سن رہا ہے؟ سنے سب کی, فیصلہ کر دے بھائی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, آپ سائڈ پہ ہو جائیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے. جہاں بھی فیملی سسٹم مضبوط ہے نا, تو اسلام تو یہ چاہتا ہے فیملی سسٹم مضبوط ہو, لیکن اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں. کہ شریعت نے کہا فیملی سسٹم تو بہت اچھی بات ہے, آپ کا خاندان بڑا ہو, لیکن اتھارٹی ایک آدمی کے پاس ہونی چاہیے. 40 سال لڑکیوں کی عمر ہو جاتی ہے, فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. تو یہ 100% ظلم ہے بھائی. ماں باپ جتنا اچھا بچے کے لیے سوچ سکتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. اچھا, میں تو اب لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر باپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے, رشتہ داروں سے مشورہ بھی نہ لو, بسم اللہ ان کو بتاؤ, مشورہ بھی نہ لو, ان کو بتا دو یہاں ڈن ہو گیا بھائی. وہ باتیں بنائیں گے, بناتے رہ جائیں گے, لیکن جب بچے کی عمر نکلے گی نا تو کوئی ساتھ نہیں دے گا پھر آپ کا. بالکل صحیح فرمایا, بالکل صحیح فرمایا. مفتی صاحب جاتے جو مرد حضرات ہمت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری شادی کرے, کیا طریقہ ہے؟
کر کے بتا دیں ہو گئی ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، یہی حل ہے اور اس کا کوئی نہیں. ہاں لیکن میں بار بار بتاؤں، دیکھیں 2 شادیوں میں دونوں کے ساتھ برابری، دونوں کے حقوق ضروری ہے. میری باتوں کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، بہت سے اوٹ پٹانگ واقعات سامنے آ رہے ہیں. جناب شادی کر لی، پہلی کو لٹکا دیا، یا چند دن دوسری کے ساتھ ٹائم گزارا، اس کو پھر اگنور کرنا شروع کر دیا. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ میاں نے بار بار کہا ان خفتم اللہ تعدلوا، حقوق پورے نہیں کرو گے تو تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سوسائٹی میں اس کی نیڈ ہے، ضرورت ہے کہ آپ شادی کریں لیکن حقوق پورے کر کے. تو اب جب آپ پکا آپ کا ارادہ ہے میں حقوق پورے کروں گا، دونوں کے ساتھ برابر معاملہ کروں گا، تو پھر اللہ نے جب آپ کو پرمیشن دے دی ہے تو خواتین کی ضرورت بھی ہے. طلاق یافتہ، کنواری، بیوہ، بہت ساری عورتیں ہیں جن کو میاں ہی نہیں مل رہا. میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوگا اس واقعے کو. ایک خاتون نے مجھے جو ہے وہ روک کے مجھے میرا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا میں طلاق یافتہ ہوں، میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی، آپ کا بیان سن کے آپ کی وجہ سے مجھے ایک اچھا شوہر مل گیا. تو انہوں نے اپنے شوہر کو، ہسبینڈ کو وہیں بتایا، میری تصویر کھینچ کے نا بھیجی اپنے میاں کے پاس، ٹھیک ہے، کہ مجھے مفتی صاحب، تو کہ میاں نے کہا کہ میری طرف سے بھی صاحب کا شکریہ ادا کریں. تو خواتین کی ضرورت ہے یہ، لہٰذا ڈھیٹ بننا پڑے گا اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وائف کی پرمیشن یا سسرال کی پرمیشن یا ابا کی یا اماں کی. اس کے آگے کا جو مفتی صاحب معذرت کے ساتھ جو بھنڈ ہونے والا ہے، بھنڈ ہوگا تو بھنڈ کے ہی تو سارے کام دنیا میں. بچہ اٹھا کے یوں کر کے 2 اٹھائے اور 2 پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، میں تو جا رہی ہوں اماں کے گھر، منی ہارٹ اٹیک وہیں آ گیا شوہر کے. جب شہد نکالنا ہے تو مکھیاں کاٹیں گی بھائی. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہو کہ میں جب چھتا لینے کے لیے جاؤں گا تو مکھیاں کہیں گی آئیے بسم اللہ کیجیے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ بھی کروں کہ قدم بڑھاؤ، ہمت کریں. دوسری شادی جب آپ ہو جائے گی نا تو پہلی بیوی ہی تیسری کروا دے گی. یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ وہ بولے گی اس کو بھی پتہ چلے نا دوسری والے کو سوتن کیا ہوتی ہے. کچھ ریئیکشن تو ہوتا ہے، اس کا حق بھی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ سوکن آئی ہے، اس کی ایک نیچر کا حصہ ہے، وہ ریئیکشن برداشت کرے. تھوڑے دنوں میں معاملات انشاءاللہ امید ہے سیٹ ہو جائیں گے، جس کے ساتھ بھی ایسا ہونا. لیکن یہ کہ ایک دم بوکھلا جانا. پرسوں ایک مولوی صاحب نے کسی بیوہ سے شادی کی، میرے پاس آئے ہوئے بیچارے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی پتہ نہیں چرس کا کاروبار کرتے ہوئے پکڑے گئے. یہ تو ایسے شرمندہ اور کہہ رہے یار میں نے کر لیے، میرے تو خاندان، میرے مولانا صاحب تھے، تھوڑا ینگ تھے، تو کہنے لگا یار مجھے لگ رہا ہے میں نے شاید غلط کیا ہے کچھ. بیوہ تھی، بچے بھی تھے اس کے، یتیم بچے بھی رکھے. تو میں نے کہا یار زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے نا کوئی شاید مولوی صاحب اتنا اچھا کام کیا ہے تو اس پہ آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں. تو کوئی موٹیویٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، کوئی حوصلہ بھی نہیں دے رہا ہوتا، تو خود ہی آدمی کو حوصلہ لینا پڑتا ہے. کر لیا، ایسی کی تیسی دے ہوگا. کیا بات ہے، ایسی کی تیسی. اور مفتی صاحب ایک جاتے جاتے ایک سوال آخر میں آیا ہے ذہن میں، اگر شوہر بیوی کے ساتھ جب ازدواجی تعلق قائم کرے تو اگر غلط طریقہ استعمال کرے، دیکھیں حدود ہے نا شریعت کی، یعنی ہو گیا جی غلط طریقہ استعمال ہو گیا، بس توبہ استغفار کریں تو حرام کبیرہ گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ. جی جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جو جماع کا بڑا مقصد تو اولاد ہے نا، اولاد ہے، تو ایسی طرف آنا کہ جہاں جو نیچرل نہیں ہے، کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا، کبیرہ گناہ ہے. اس میں پھر توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور اس کے دنیا میں نحوست یہ آتی ہے کہ پھر جو لوگ بھی غیر فطری طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اللہ ان سے فطرت کی لذت چھین لیتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادی ہوئی، تو اب وہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں نکاح کرو، میری قوم کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا ہمیں رغبت ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں نحوست ہوتی ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا تم اس کو چھوڑ کر آدمیوں کی طرف جاتے. انہوں نے کہا ہمیں اس میں رغبت ہی نہیں ہے. یہ کم عذاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ایک نیچرل جو تھا جس میں سکون تھا، اطمینان تھا، خاندان آباد ہونا تھا، میاں بیوی میں ایک بے مثال محبت ہوتی ہے جو قرآن نے مثال دی، جعل بینکم مودۃ ورحمہ. میاں بیوی کی محبت کی اللہ نے مثالیں دی ہیں. سب سے پہلا رشتہ آدم اور حوا کا وجود میں آیا میاں بیوی کا، اولاد کا بھی بعد میں آیا ہے، ماں باپ کا بھی بعد میں آیا ہے. تو اتنا پیارا رشتہ آپ اگر غلط ٹریک پہ چلتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کی لذت سے محروم کر دیتا ہے. تو یہ جو غیر فطری طریقے جو بھی اختیار کرتے ہیں نا، اس کے آخرت میں عذاب تو بعد میں، دنیا میں پہلا عذاب ان کو یہ ملتا ہے. اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. آپ نے اتنے قیمتی اسکیجول میں سے اپنا ٹائم نکالا اور آپ آئے. اور مفتی صاحب کی کل جاپان روانگی ہے، ٹوکیو جا رہے ہیں مفتی صاحب، تو وہ وہاں بھی ظاہر ہے تبلیغ اور بہت سارے مفتی صاحب کی مصروفیت ہے. پھر وہاں سے وہ آسٹریلیا چلے جائیں گے، پھر وہاں سے آسٹریلیا سے کالا بورڈ کی طرف، کالا بورڈ نہیں مطلب اور کوئی ملک چلے جائیں گے. تو مفتی صاحب کی مصروفیت ہے، اس مصروفیت میں ٹائم دیا. آپ کا
ہمیشہ سے شکریہ ادا ہم کرتے آئے اور کرتے رہیں گے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. آمین. آپ ہمارے لیے ایک اثاثے کا درجہ رکھتے ہیں, نوازش آپ کی. اور انشاءاللہ دعا گوں اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے آپ کی منزل پہ لے کے جائے. آمین. بہت بہت شکریہ. جزاک. معزز خواتین و حضرات, علم اور عالم کی آج بہترین ایپیسوڈ اور موسٹ اویٹڈ ایپیسوڈ بولوں گا اس کو, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ, اور امید کرتا ہوں کہ یہ سارے مسائل آپ تک پہنچے ہوں گے اور یہ اس مسائل سے آپ بہت کچھ نکالیں گے. مجھے اور مفتی صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.